آج ہم ایک خاص تذکرہ جو ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں اس میں ہو جائے گا وہ کرتے ہیں، اور وہ ہے جنادہ ابن کوب ابن الحرث الانصاری الخزرجی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں انتہائی مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے اور آپ کے قتل کے منصوبے بن گئے تھے، آپ کا گھر گھیر لیا گیا تھا، تو اس زمانے میں مدینے میں کس طرح اسلام پہنچا تھا وہ پھر ایک الگ تاریخ ہے، اس کو تو اس وقت نہیں بیان کر سکتے، لیکن جن لوگوں نے آپ کو مدینے میں بلایا تھا، آپ کے لیے ایثار و قربانی کی تھی اور آپ کی ہمیشہ مدد کی تھی، اس میں اہل مدینہ تھے جو کہ انصار کہلاتے تھے، کیونکہ انہوں نے نصرت کی تھی رسول کی۔ تو اس میں 2 قبیلے سر فہرست تھے، ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج۔ تو قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کے لوگ جو تھے اس میں اکثر محبان اہل بیت تھے، جن میں خاص نام ابو ایوب ہے۔ ویسے جو انصار تھے ان میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ذکر ہے، اور ان قبیلوں میں بھی بعض لوگ ہیں۔ تو وہ انصار کے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کے حقیقی وفادار تھے، اس میں ایک نام ابو ایوب انصاری کا آتا ہے، ایک نام جابر ابن عبداللہ انصاری کا آتا ہے، یا اور بعض نام ہیں۔ تو انہی میں یہ ایک شخص ہیں جنادہ ابن کوب، یہ قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا اور یہ محب اہل بیت تھے۔ اور انہوں نے، ان کا شمار ہمارے علماء نے جنہوں نے شہدائے کربلا کے حالات کو جمع کیا ہے، انہوں نے جو درجہ بندیاں کی ہیں اس میں ایک قسم ان لوگوں کی رکھی ہے کہ جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، جیسے ایک صحابہ سے رکھتے تھے، پھر اس کے بعد صحابہ میں بھی ایک وہ جو انصار تھے۔ تو اس طریقے سے جو ایک ہمیں گروہ ملتا ہے شہداء کا کہ جو انصار میں سے تھے، تو اس میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب ان کا بہت زیادہ ذکر کربلا میں اس وجہ سے نہیں مل پاتا کہ یہ حملہ اولیٰ کے 50 شہداء میں تھے کہ جو اکٹھا شہید ہوئے تھے۔ تو وہ 50 تو اکٹھا شہید ہو گئے تھے، کس نے کیا کام کیا کچھ پتہ نہیں چلا، اور کون پہلے ہوا شہید کون بعد میں ہوا یہ بھی کچھ خبر نہیں، کیونکہ 50 لاشیں تڑپتی ہوئی اکٹھا ملی تھیں۔ تو ان میں یہ بھی تھے کہ جو شہید ہوئے تھے، لیکن ان کی ایک خاص بات جو ملتی ہے تاریخوں میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اہل بیت کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے، یہ بھی اور ان کا پورا گھرانہ ان کا اہل بیت کے محبوں میں شمار ہوتا تھا۔ مکے میں جس زمانے میں امام حسین پہنچے، اس زمانے میں یا تو یہ مکے میں ہی مقیم تھے یا شاید حج کے لیے مدینے سے مکے آئے تھے۔ تو ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی تھے، زوجہ تھیں، بچے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین اس حال میں ہیں اور اب شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے۔ لیکن انہوں نے ایک خاص چیز ان کی یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی لے لیا تھا، اپنی زوجہ کو بھی لے لیا تھا اور اپنے بچوں کو بھی لے لیا تھا، اہل و عیال کو۔ کیوں لے لیا تھا یہ تاریخ میں نہیں لکھا ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں قتل ہونے جا رہا ہوں، اس کے باوجود اپنے اہل حرم کو لے کے جا رہے ہیں، تو میں اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑ کے جاؤں، میں بھی لے کے جاؤں۔ تو اس وجہ سے یا جس وجہ سے بھی پروردگار بہتر جانتا ہے، یہ اپنی زوجہ کو اور بچوں کو لے کے نکلے تھے امام حسین کے ساتھ۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پر حملہ اولیٰ میں یہ شہید ہو گئے۔ اب جب یہ شہید ہو گئے تو حملہ اولیٰ کے بعد بہت کم ہی لوگ بچے تھے جو ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، چند لوگ 10-12 افراد رہ گئے تھے، وہ بھی شہید ہونے لگے۔ تو
تو ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے اپنے بچے سے کہا، اب یہ کربلا کے شہداء میں جو کمسن بچے شہید ہوئے ہیں اس میں ایک خاص بات آپ یہ دیکھیں کہ خاندان رسالت کے تو بچے شہید ہوئے، حضرت مسلم کے یتیم شہید ہوئے، عبداللہ ابن حسن، قاسم ابن حسن، یا اور بچے تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، لیکن ابھی یہ بچے شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اب تک تو سب جوان شہید ہو رہے ہیں نا، یا بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، بچے نہیں ہوئے ہیں۔ بچوں میں اب یہ بچہ جو ابن جنادہ کا تھا، اس کا نام عمرو ابن جنادہ لکھا ہے شہید انسانیت میں، لیکن بعض لوگوں نے ان کا نام عمر ابن جنادہ لکھا۔ تو یہ جو تھے، ان کی ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم نواس رسول پر قربان ہو جاؤ، تم کیوں میدان میں نہیں گئے؟ تو یہ بچے نے جب بات سنی تو یہ دوڑ کے امام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا کہ مولا مجھے میدان کی اجازت دے دیں۔ اب جب مولا نے دیکھا کہ 10 سال کا بچہ ہے تو مولا نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہوں، تم ابھی نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اس کی ماں ابھی اپنے شوہر کا داغ اٹھا چکی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بچے کا غم برداشت کر سکے۔ تو بچے نے کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے اور ماں کی خواہش ہے کہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو اب وہاں پر امام حسین، ظاہر ہے کہ امام حسین کی جو مزاجی کیفیت ہے وہ عین پیغمبر اسلام جیسی ہے، اور پیغمبر اسلام مومنوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کے لیے کہا ہے کہ سورہ توبہ میں کہا گیا ہے کہ رؤوف ہے، رحیم ہے مومنوں کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ حسین منی وانا من الحسین کے اوپر جو وقت کا امام ہے وہ کتنی محبت کرتا ہوگا امت سے۔ تو بڑا ایک صدمہ جانکاہ تھا امام کے لیے کہ وہ 10 سال کے بچے کو میدان میں بھیجیں، اور ظاہر ہے کہ 10 سال کا بچہ جا کے کیا لڑے گا۔ مرحوم نجم افندی صاحب، یہ ہمارے ایک اردو کے بڑے شاعر ہیں، نوحہ گو، شاید آپ لوگوں نے ان کا نام نہ سنا ہو، لیکن نوحہ گوئی کے فن کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والے، جیسے میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ گوئی کو ایک مقام دیا تھا، ایسے ہی نجم افندی نے نوحہ گوئی کو دیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں نوحہ گوئی اب بہت زیادہ گرا دی گئی، لیکن ان کا بہت بڑا معیار تھا نوحہ گوئی کا۔ تو انہوں نے ایک نظم کہی تھی جس کا عنوان تھا 9 مائیں، کیونکہ تاریخ میں کربلا کی یہ ملتا ہے کہ 9 مائیں ایسی تھیں یا 9 خواتین ایسی تھیں جن کے بچے کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کی جنگ دیکھی تھی، بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ان 9 ماؤں کا ہر ایک کا الگ الگ انہوں نے بند کہا ہے، وہ ہمیں اتفاق سے جو ہمارے حافظے میں رہ گیا وہ آپ کو سنا دیں کہ ہاتھ آئے تھے کیا کیا گلے زہرا کے فدائی، ایک ایک نے لٹا دی رہ مولا میں کمائی، 9 ماؤں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی، بیٹوں کو سفر خلد کا کرتے ہوئے دیکھا، لڑتے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس میں انہوں نے جناب ابن جنادہ کی والدہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ اصحاب میں کم سن ہے بہت ابن جنادہ، وہ کھیل کے دن اور وہ لڑائی کا ارادہ۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اصحاب میں سب سے کم سن شہید ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ ماں کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ بھی قربان ہو، اور ظاہر امام جانتے تھے کہ اس کا نام بھی محضر شہادت میں تھا، تو امام نے
بھیج دیا. اور یہ جو جملہ ہم نے ابھی کہا کہ مولا نے یہ کہا تھا کہ ابھی اس کی ماں نے اپنے شوہر کا صدمہ اٹھایا ہے، یہ بچے کا صدمہ کیسے اٹھائے گی، یہ ابو مخنف کے الفاظ ہیں. ابو مخنف نے اپنی تاریخ میں لکھے ہیں، اپنے مقتل میں. تو بہرحال جب یہ صورتحال ہوئی تو امام نے بادل ناخواستہ یا یہ کہیں کہ دکھے ہوئے دل سے ان کو جنگ کی اجازت دی. اب یہ اتنا بڑا لشکر، اور اس وقت جب وہ جوش و خروش میں آ چکا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اب ہم فتح پا رہے ہیں، تو اس وقت یہ بچہ کتنا لڑ سکتا تھا؟ ابھی تلوار اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا، 10 سال کا بچہ تھا. تو یہ ہمت اس کی یہ تھی کہ یہ لشکر کی طرف دوڑا. لشکر نے اس کو گھیر کے فوراً قتل کیا اور اس کا سر کاٹ لیا. اور سر کاٹ کے اگلا ظلم یہ کیا کہ اچھال کے خیام امام حسین کی طرف پھینکا. اور یہ ان کی والدہ جو تھیں یہ ان ماؤں میں شمار تھیں جو کھڑے ہو کے بچے کی لڑائی دیکھ رہی. تو جب وہ سر آ کے گرا تو ان کی ماں نے وہ سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لشکر کی طرف دوبارہ پھینک دیا. اب یہ بچے کی ماں کا کلیجہ دیکھیں کہ کس طرح ماں نے گوارا کیا کہ سر آ کے گرا اور اس کے بعد اس نے اٹھا کے کہ میں تو یہ سر رائے خدا میں قربان کر چکی. انہوں نے دوبارہ کٹا ہوا سر آگے بھیجا. اب عام طور پر یہ ہے کہ ماں نے سر پھینک دیا، لیکن کچھ چیزیں ہیں اس کے آگے جو صاحب ابصار العین نے لکھی ہیں، اور وہ یہ لکھی ہیں کہ ماں نے جو سر پھینکا تھا وہ قاتل کی طرف پھینکا تھا جس نے سر کاٹا تھا، کیونکہ ماں تو کھڑی دیکھ رہی تھی، سب کچھ ماں کے سامنے ہو رہا تھا. تو ماں نے قاتل کی طرف وہ سر پھینکا تھا، اور وہ سر جا کے قاتل کے جسم پر جیسے ہی لگا ویسے ہی اس کا دم نکل گیا. یہ طاہر سماوی صاحب نے لکھا ہے، نقن صاحب والے کیا نہیں. اب وہ اتنی جوش میں بھری ہوئی تھیں اس وقت کہ انہوں نے خیمے کی ایک چوب اٹھائی اور چاہتی تھیں کہ لشکر کی طرف دوڑیں، لیکن امام نے انہیں کہا کہ نہیں بیوی آپ باہر نہ جائیں. تو پھر یہ واپس آ گئیں. تو اس طریقے سے یہ اصحاب امام حسین میں ایک ایسا شہید ہے کہ جو عمر میں ابھی سن بلوغ سے بھی بہت کم تھا، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے بلکہ یقینی ہے کہ یہ جتنے بھی جانثار امام حسین کے میدان جنگ میں لڑ رہے تھے اس میں اکثر وہ تھے کہ جو صفین و نہروان وغیرہ میں جنگ کر چکے تھے. لیکن اب 20 سال سے تو اہل بیت کے گھر کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. تو وہ بچے کہ جن کی عمریں 20 سال سے کم کی ہیں، یہ تو وہ بچے ہیں جو میدان میں پہلی دفعہ گئے تھے، جنہوں نے جنگ دیکھی ہی نہیں تھی کبھی. تو ان میں یہ جناب عمرو ابن جنادہ بھی ہیں. تو آج وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، لہٰذا ہم آج گفتگو کو ختم کیے دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلی نشستوں میں جناب حر اور دیگر شہداء کا تذکرہ کریں.